کنفرم کر رہے ہیں کہ نے بھارت کو کیسا مزہ چکھایا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو کیسا مزہ چکھایا، بھارت کو منہ کی کھانا پڑی رات کے اندھیرے میں جب آیا تو پھر اپنا تقریباً $1 ارب کا نقصان کروا کر واپس گیا. 3 رافیل اور اس میں ایک MiG 29 بھی تھا، SU-30 بھی تھا. اور اب ہم نے جو ڈرونز کاؤنٹ کرے 29 کل تھے، 3 ابھی گرائے ہیں ان کے. بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پر کیا گیا بزدلانہ حملہ. فضائی حملے کی بات میں کر رہا ہوں. عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی، وار کنونشنز کی خلاف ورزی تھی. اس سب کے بعد بھارتی فضائیہ نے عالمی طور پر بہت ہزیمت اٹھائی. بے نقاب کیا ان کو CNN نے، فرانسیسی انٹیلیجنس نمائندوں نے، انٹرنیشنل میڈیا، US آفیشلز نے کہا کہا. اس کے بعد الجزیرہ کی بات کی جائے، اب فرانسیسی اخبار سمیت عالمی میڈیا نے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اسے تاریخی ناکامی قرار دے دیا ہے. پاکستان کے خلاف کارروائی کے دوران بھارت کو 3 رافیل سمیت 5 جنگی طیاروں کی ناقابل تلافی کا نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان سے ایک بار پھر منہ توڑ جواب ملنے اور تاریخی ہزیمت اٹھانے پر فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ تربیت پر بھی سوال اٹھا دیا. یہ سوال تو ہم نے بہت پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا جب ہم نے ابھینندن کو یہاں پر پکڑا تھا اور MiG 21 جو ہے ان کا طیارہ وہ گیا تھا. تو فرانسیسی اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے نقصانات بھارتی فضائیہ کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ہے بھارتی فضائیہ پر. اب کہتے ہیں نا ہماری برتری اب ثابت ہو چکی ہے، تو پوری دنیا اور عالمی میڈیا بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے. ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ. تھینک یو سو مچ خالد صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا، اب سچ چھپائے چھپ نہیں رہا، انٹرنیشنل میڈیا بھی اب بتا رہا ہے. کل ہم دیکھ رہے تھے فرینچ آفیشلز نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ 2 طیارے گرائے ہیں، رافیل ہیں اس میں شامل. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ US آفیشلز بھی اس بات کا ادراک کر رہے ہیں. کس حد تک یہ جھوٹ کو چھپائیں گے؟ ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے جو انڈیا نہیں بتانا چاہ رہا اپنے لوگوں کو. بہت شکریہ صدر فار سائم آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں. آپ نے بڑا صحیح کہا، لیکن میں سائم کی بات میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں. آپ نے کہا کہ $1 بلین کا نقصان اٹھایا، یہ تو اپنا اٹھایا. جو رافیل کا نقصان ہوا ہے اس کا کون بھرے گا؟ کیونکہ جب رافیل والے کسی کو بیچنے جائیں گے کہ ہمارا جہاز خریدو تو وہ تو یہی کہیں گے نا یہ وہی جہاز ہے جو پاکستانیوں نے 3 آپ کے مار کے رہے. تو آپ امیجن کر لیں کتنی نیگیٹو پبلسٹی ہوئی ہے. اور مجھے ہسٹری سے اگر آپ کنیکٹ کرنے کی اجازت دیں تو 1965 کی جنگ میں جب ہنٹر ہم مار رہے تھے تو ہنٹر ایک جہاز ہے جو اس زمانے میں 1965 میں انگلینڈ نے بنایا تھا، UK نے. تو ایک دفعہ BBC کا ایک کورسپونڈنٹ آیا، ایئر کموڈور سجاد حیدر، ابھی فوت ہوئے ہیں اللہ کی رحمت کرے. وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے اور اسکواڈرن کے کمانڈر تھے. تو آج کلپ یہ YouTube پہ موجود ہے. ان سے کسی نے وہ BBC کے کورسپونڈنٹ ان سے پوچھا کہ ہاؤ آر یو فلائنگ، ہاؤ آر دا ہنٹرز بیہیونگ. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ انڈین پائلٹس آر بیڈ پبلسٹی آف یور ایئر کرافٹ. تو مجھے آج 50-60 سال بعد وہ بات یاد آ گئی کہ دی انڈین پائلٹس آر بیڈ پبلسٹی آف دا رافیل آلسو. اس وقت UK کا جہاز تھا، انگلینڈ کا، فرانس کا جہاز ہے. تو دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم پرائڈ بنے ہیں. دوسری طرف J-10C دیکھیے، J-10C چائنا نے پہلی دفعہ کسی ملک کو دیا اور وتھ PL-15 میزائل بھی کبھی کسی کو نہیں دیا تھا. اور میں آپ کی ناظرین کی انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ میں کیونکہ اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں YouTube چینل پہ اپنے نام سے. تو میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو انڈینز نے J-10C کی انڈکشن کے خلاف اتنا کچھ لکھا تھا، اور اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہے اور ہمارے پاس فرینچ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اور تم نہ صرف جہاز چائنیز خرید رہے ہو بلکہ میزائل بھی چائنیز ہی خرید رہے ہو. تو یہ چلے گا نہیں رافیل کے خلاف. مجھے اچھی طرح یاد. تو اب آپ بتائیے، ہم نے رافیل کو نہ صرف ثابت کیا بلکہ چائنیز کو بھی اپ ہولڈ کیا کہ جو آپ نے 200 کلومیٹر کی رینج بتائی تھی ہم نے 200 پر ہی مارے. اور اس کے برعکس ہم یہ دیکھیں کہ انڈینز خود بھی ڈوبے، خود بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ان کو. آج پاکستانی اور عالمی میڈیا، عالمی برادری لان تان کر رہی ہے ان کے اوپر بھی، اور ساتھ میں جنہوں نے جو رافیل کمپنی کے شیئرز ڈبوئے اس کے اوپر بھی، ایجیکٹنگ سیٹس کے جو شیئرز ڈبوئے اس کے اوپر بھی. سر یہ بتائیے گا ذرا، اس کی تھوڑی روشنی ڈالیے گا، رافیل طیارے کا گرنا کتنا غیر معمولی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھارت نے آپریشن سندور میں اپنے رافیل طیارے بھیجے تو پاکستان نے ودن لائک سم منٹس ان رافیل طیاروں کو تندور میں روسٹ کر کے واپس بھیج دیا، اور پھر ان کا ملبہ، ان کا جنازہ انہوں نے اٹھایا. یہ رافیل طیارہ گرنا کتنا غیر معمولی ہے؟
یہ ایکسیپشنل ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ فائنینشیل ٹرم کچھ بھی نہیں ہے جو ہم $1 بلین کہہ رہے ہیں. یہ جو ہیوملیشن ہوتی ہے یہ خربوں ڈالر دے کے بھی واپس نہیں آتی ہے. یہ آپ ایگری کریں گے میرے سے کہ یہ پیسوں سے عزت قوم واپس نہیں آتی. 100%. اگر ہندوستان کہے کہ ہمارا $1 ارب لگ گیا ہے اور ہم $100 ارب دیتے ہیں ہماری ریسٹور کر دو ایئر فورس کا امیج, تو وہ نہیں ہوتا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کئی 100 گنا آپ کی ہیوملیشن یا انسلٹ جب آپ کا حصہ بنتی ہے تو وہ ریسٹور نہیں ہوتی ہے. میں لمحہ بلمحہ پاک فضائی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا جب یہ شوٹنگ چل رہی تھی. آپ یقین کریں جب رات کو یہ 1:30-2 بجے شروع ہوا ہے تو میں جب مجھے پہلا کاؤنٹ آیا کہ 1 ڈاؤن تو میں نے شکر کیا اور میں نے کیا کہ کمال کر دیا ہمارے پائلٹس نے. تھوڑی دیر بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ 2 ڈاؤن. تو جب تیسرا چوتھا ہوا تو یقین کریں میں نے پوچھا کہ آپ جہازوں کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ مجھے لگا کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے کہ یہ 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی میں مس انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں کہ یہ جہاز اتنی جلدی مارے جا رہے ہیں. پھر مجھے کنفرم کیا گیا کہ نہیں رہا. ہاں جی, اس میں تب بتایا گیا کہ یہ 1 2 3 تو رافیل کو کاؤنٹ کریں آپ. تو یہ الحمدللہ جو عزت ہے پاک فضائیہ کی, ملک کی عزت کا اضافہ ہوا. احمد عالم سب کو یاد ہے اور سی این این کو پاکستانی سینئر آفیشلز نے بتایا کہ جی یہ جو ایک طریقے سے جسے ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے اس میں 125 جہازوں نے حصہ لیا اور یہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ یہ مقابلہ جاری رہا جس میں پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی. ایویشن ہسٹری میں کہا جا رہا ہے چشتی صاحب کہ یہ اس سے اتنی طویل ترین جو ہے وہ ڈاگ فائٹ نہیں ہوئی ہے. اس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. ایبسولوٹلی رائٹ. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جب میں سن رہا تھا آلموسٹ کرنٹ سچویشن اور مجھے جب بتایا گیا کہ کمبیٹ جاری ہے تو میں حیران تھا بیونڈ ویژول رینج پہ کمبیٹ کس طرح کی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک میزائل مارے گا کوئی تو چلا جائے گا, اس کے بعد تو چند منٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا. دین آئی لرن, جو میں آپ کو حیران کن بات جو میرے لیے بھی تھی کہ پورے کا پورا رافیل فلیٹ یعنی کہ 35-36 جہاز یہ ان کے 100% انہوں نے پورا فلیٹ انڈکٹ کیا ہوا تھا 79 جہازوں میں اور پھر SU-30 اور باقی بیسٹ کمبینیشن 80 جہاز لے کر آئے تھے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ 80 جہاز اکٹھے کیوں لائے تھے. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ 80 جہاز اس لیے امپلوائے کیے گئے تھے اکٹھے کہ کچھ جہازوں نے تو اسٹینڈ آف ویپن چلانا تھا, یعنی کہ ان کے پاس ویپن لگے ہوئے تھے جو انہوں نے چلانے تھے اکراس دا بارڈر اور اپنے ٹارگیٹ کو سو کال ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا تھا جس میں ظاہر مسجد شہید کی بچوں کو مارا. جو کچھ جہاز اس کے لیے تھے اور باقی جہاز شوٹر رول میں آئے ہوئے تھے کہ جو ہی پاکستان کے جہاز ایئرپورٹ ہوں گے 10 15 20 30 ہم کوئی اپرچونٹی دیکھ کے ہم یہ 2-4 کو گرائیں گے ان باقی جہازوں سے. میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ 4 سے 6 میزائل یہ کیری کرتا ہے ایئر ٹو ایئر رافیل جو ہے. تو اگر میں 4 بھی ایوریج لگا لوں تو یہ 350 میزائل تقریباً اس وقت آپ سوچیں ایئر اسپیس میں ہمارے خلاف تھا جو مارا جا سکتا تھا کسی جہاز کو. میں جتنا بڑا کریڈٹ ان نوجوان لڑکوں کو بچوں کو جو پائلٹس ہیں, میں جس سے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں ان کو مل کر آیا تھا تو میں ویژولائز کر رہا تھا ان کو لڑتے ہوئے اور یقین کریں کہ جتنی مجھے خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ ہم نے مارے ہیں 5 اتنی ہی خوشی مجھے یہ ہوئی تھی کہ یہ بچ کر سیف اپنے اکوپمنٹ اور اپنے ایسٹس کو اور اپنی عزت کو لے کر لینڈ کیا. چشتی صاحب یہ بہت بڑا کمبیٹ میں تھی. جی صاحب کل آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ دا مشین اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مینڈ ڈرونز کا سلسلہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے. پاکستان میں اسٹرائک کیے گئے, کل ہم نے 29 گرائے, آج ابھی ریسنٹ اپڈیٹ ہے کہ 3 ہم نے بہاولپور میں بھی گرائے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اب یہ جو ان مینڈ ڈرونز آ رہے ہیں کنونشنل وار میں تو ویسے ہی یہ لوگ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور کتنی ہزیمت اٹھائیں گے. یہ ایک لفظ بول کے آپ نے تقریباً جواب کو ایک لفظ میں بند کر دیا. اوکاڑا میں گرائے 3 ڈرونز. ایگزیکٹلی. تو آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ کنونشنل میں کتنی کھائیں گے, تو یہ کنونشنل سے بھی نیچے کیٹیگری میں چلی گئی ہے. دیکھیے دنیا میں جتنی ملٹری اسٹریٹجی میں نے پڑھی یا پڑھائی اس میں جو ڈرون ہوتا ہے وہ ایئر ایفرٹ کو یا ایئر پاور کو یا سرفیس ٹو سرفیس اٹیک کو سپلیمنٹ کرتا ہے, یعنی وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے. ڈرون پورے خود جنگ نہیں لڑتے. ڈرون تو اگر لڑ سکتے تو کوئی بھی فائٹر جہاز نہ خریدتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر ڈرون آپ کو جنگ جتا سکتے تو پھر آپ میزائل بھی نہ خریدتے, آپ فائٹر جہاز بھی نہ خریدتے, کچھ نہ خریدتے, آپ ڈرون مارتے جاتے اور جنگ جیت لیتے. ایسا نہیں ہوتا.
یہ بنیادی طور پر بے بسی شو کرتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے کہ انڈین حکومت اور لیڈرشپ ملٹری کی اب مینٹلی گیو اپ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہم اٹریشن اور لے نہیں سکتے، ہم نے 5 جہاز تباہ کروا لیے. قوم پوچھ رہی ہے کہ ہم آپ کو $75 بلین دیتے تھے، تو وہ اس لیے دیتے تھے کہ آپ 80 جہاز ٹاپ آف دا لائن بیسٹ جہازوں کو ٹیک آف کروائیں اور 5 کا ملبے کا ڈھیر بنوا دیں. تو اس لیے تو نہیں دیے تھے پیسے آپ کو. تو انہوں نے سوچا کہ بجائے ہم اور نقصان ڈالیں تو بہتر ہے ہم ڈرون کا استعمال کریں، سائیکولوجیکل ہے، سویلین پاپولیشن کو ڈیمورلائز کریں. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جی میں آخری جملہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو فوج لڑ رہی ہے یہ اس سے بڑھ کر پیچھے عوام کا جذبہ ہے تو لڑ رہی ہے. تو عوام کو نہیں آپ ڈرا سکتے یہ کر کے کہ جی ہم ڈرون ماریں گے تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے. لوگوں کے اعتماد پہ تو فوج لڑ رہی ہے. تو رافیل کی مارکیٹ تو انہوں نے گرائی دی ہے، اب کون ڈیل کرے گا؟ سوچیں گے 10 بار رافیل جیسے مہنگا طیارہ لیتے ہوئے. ایک بات اور بتائیے گا چشتی صاحب، اپنے طور پہ امیجنری طور پہ بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا اپنے ان کے میڈیا نے، جیت بھی گئے ہیں، حملے بھی کر دیے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. اب یہ جھوٹ ان کا، ہم تو چلے ہمیں انہوں نے بین کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. کتنی ہزیمت اٹھائیں گے؟ سیف ایگزٹ کیسے انہیں ملے گا؟ جب اتنا جھوٹ بولیں گے تو ان کے تو خود ہی گلے پڑے گا یہ جھوٹ. صدف دیکھیے ابھی سخت سینسرشپ ہے اور بہت بلاکیڈ کیا ہوا ہے انفارمیشن کا. انہوں نے آپ جیسے چینلز، بڑے چینل جو بند کیا ہوا ہے اور یوٹیوب کو بند کیا ہوا ہے، کر لیں. لیکن آپ آج کی دنیا میں میڈیا میں خود آپ دونوں، بڑا زبردست آپ کا نام ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کبھی حقیقت چھپ سکتی ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے کوئی؟ جتنا سوشل میڈیا، جتنا انٹرنیٹ، جتنی کنیکٹیوٹی، ورلڈ کنیکٹڈ ہے، جتنی گلوب چھوٹا سمٹ گیا ہے، تو از اٹ پاسبل کہ آپ 15 دن اور لیٹ کر لیں گے، آپ مہینہ لیٹ کریں گے، پھر رافیل والے بھی آئیں گے، پھر مارٹن بیکر سیٹ والے بھی آ کے پوچھیں گے کہ ہماری سیٹ کیسے فائر ہوئی، پھر حساب ساری کمپنیاں کریں گی آپ کے ساتھ، جو آپ کے وینڈرز ہیں، بتائیں کیا ہوا، پھر میڈیا والے آئیں گے، آپ بی بی سی اور باقیوں کو کیسے روکیں گے؟ اگر بی بی سی اور رائٹر اور ٹی آر ٹی ٹرکی کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں روزانہ ان کو انٹرویو دے رہا ہوں، اگر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے مارے، کیسے گرائے، تو ان سے نہیں جا کر پوچھیں گے کہ آپ کے کیسے گرے. تو یہ بھی تو ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی اب میں بول رہا ہوں کیونکہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ نہیں انٹرویو دیں گے تو کتنے دن نہیں دیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو سورس، آپ کو پتا ہے میڈیا کے لوگ آپ بڑے تیز ہوتے ہیں، تو آپ نکال تو لیتے ہیں کوئی نہ کوئی کانٹیکٹس اور ثبوت نکال کے پیش کر دیتے ہیں. تو سرکاری تو ضروری نہیں ہوتا. آج حکومت اگر کوئی چیز ڈینائی کرتی ہے، آپ کی ایکسپرٹیز اتنی ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ اتنا ہے، آپ کے کانٹیکٹ اور ریسورسز اتنے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ آپ ریسرچ یا سچ کی تلاش میں سچ تک پہنچ جاتے ہیں. آپ جتنا مرضی جھوٹ کوئی بول لیں تو وہ چھپتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہی یہ جو وار مانگرنگ اور یہ انوائرمنٹ چینج ہوگا، دنیا ساری اپنے پہنچے گی، اور اس کے بعد جب دنیا نیوٹرل ورلڈ رپورٹ کرے گی تو سوچیں کیا کریڈیبلٹی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خود ہی مان جانا چاہیے. بالکل، تھینک یو سو مچ چشتی صاحب، بہت شکریہ. بڑے آپ نے کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ بڑی ویلیویشن بھی شیئر کی، ماضی کے بھی کچھ واقعات شیئر کیے. اب بھارت کا تو یہ وتیرہ ہے، ان کی جو فضائیہ ہے اس پر ہم نے اپنی برتری الحمدللہ ہمیشہ سے ثابت کی ہے، چاہے ہماری بری فوج ہو، چاہے ہماری فضائی فوج ہو، چاہے ہماری بحری فوج ہو، ہم ہر طریقے سے الرٹ ہیں، تیار ہیں. اور بھارت جو ہے وہاں پر ہم بہرحال یہ دیکھ رہے ہیں خوف کی فضا ہے اور ڈر کی فضا.